بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاق المدارس پنجاب کی ناظم اعلیٰ شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا۔ تفصیلات کے مطابق حضرت مولانا قاضی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ان کے بیٹے مفتی جنید رشید نے لیاقت باغ راولپنڈی میں پڑھائی ہے۔ جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قاضی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاضی عبدالرشید مرحوم کی وفات حسرت آیات سے دل غم زدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب مرحوم بہترین مدرس، نکتہ داں خطیب، سلیقہ مند منتظم ہونے کے ساتھ متحرک، زیرک اور نڈر رہنما تھے۔ میں نے ان کو مدارس دینیہ، تحفظ ختم نبوت سمیت اہم دینی ایشوز پر ہمیشہ فکر مند پایا۔ قاضی صاحب مرحوم کی دینی، تدریسی، دعوتی، سماجی، سیاسی اور تحریکی خدمات شاندار اور قابل تحسین ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ اللہ کریم قاضی صاحب مرحوم کی خدمات کو قبول فرمائے اور اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ مرحوم کے لواحقین، متعلقین اور تلامذہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ کریم لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور جانشین مولانا سید ابو ذر معاویہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھلنے کا واقعہ۔ ان دنوں ملتان سمیت ملک بھر میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ انہی بارشوں کی وجہ سے جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھل گئی ہے۔ راہ چلتے کسی ساتھی نے ان کی قبر کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 29 برس گزرنے کے بعد ابھی تک آپ رحمہ اللہ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے کی برکت اور حضرت سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کی جامعہ اشرفیہ لاہور آمد۔ مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گزشتہ روز جامعہ اشرفیہ لاہور میں آمد ہوئی ہے، جہاں انہوں نے جامعہ کے محتمم مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مدارس کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ عالمی قوتوں اور مقامی اسٹیبلشمنٹ کی گماشتوں کو مدارس کا کردار کسی صورت ختم نہیں کرنے دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جامعہ اشرفیہ کے محتمم مولانا فضل الرحیم سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مدارس فرقہ واریت کی نہیں، وحدت کی تعلیم دیتے ہیں۔ فرقہ واریت خفیہ قوتوں کے مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اس موقع پر مرکزی ترجمان اسلم غوری، قاری ارشد عبید، مولانا امجد خان سمیت دیگر علماء کرام بھی مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے جامعہ اشرفیہ میں مغرب کی نماز کی امامت بھی کروائی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں عظیم الشان تاریخ ساز ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی عوام شریک ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام کے قافلے ملک بھر سے پہنچیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عالمی قوتوں کی گماشت پاکستان میں ختم نبوت کے قوانین کو کسی صورت ختم نہیں کروا سکیں گے، ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر خارجہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی 50ویں اجلاس میں شرکت کے لیے کیمرون پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے 50ویں اجلاس میں شرکت کے لیے کیمرون دارالحکومت میں پہنچ گئے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ آج 29 اور 30 اگست کو منعقد ہونے والے اس 2 روزہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔